بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت سوم میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اسلامیات جماعت سوم کا لیکچر نمبر 1.2 کا دوسرا لیکچر جو کہ حفظ قرآن مجید سے متعلق ہے اس کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے سورۃ النصر کے بارے میں۔ آغاز کرتے ہیں ایسے لوز کے ساتھ۔ ہمارا پہلا ایسے لوگ ہے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ النصر درست تلفظ کے ساتھ حفظ کر سکیں۔ سورۃ الفاتحہ کو ہم پہلے ہی حفظ کر چکے ہیں، اور آج ہم سورۃ النصر کو درست تلفظ کے ساتھ حفظ کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا ایسے لو سورتوں کو حفظ کر کے تجوید کے ساتھ نماز اور نماز کے علاوہ زبانی تلاوت کر سکیں۔ عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے دہرائی کے چند سوالات ہیں۔ ہمیشہ کی طرح میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ سٹاپ کریں اور طلباء و طالبات سے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات معلوم کریں۔ ویلکم بیک پیارے بچوں، یقیناً آپ نے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات بڑی عمدگی سے دیے ہوں گے، اور یہ سوالات آپ کی سورۃ الفاتحہ سے متعلق ہیں، وہی معلومات ہیں جو کل ہم نے پڑھی تھی، اس لیے ان کے جواب دینا آپ کے لیے کوئی مشکل مرحلہ نہیں تھا۔ پیارے بچوں، اعلان سبق ہے، آج ہم سورۃ النصر کی درست تلفظ کے ساتھ تلاوت کرنا اور زبانی تلاوت کرنا سیکھیں گے۔ صرف اوپر سے دیکھ کر ناظرہ قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی، بلکہ سورۃ النصر کو ہم زبانی تلاوت کرنا سیکھیں گے، وہ بھی درست تلفظ کے ساتھ۔ یہاں بچوں کے لیے قبل از پڑھائی کے لیے میں نے ایک ایکٹیویٹی ترتیب دی ہے۔ یہ ایکٹیویٹی ہے، اس ایکٹیویٹی میں سورۃ الفاتحہ کی چند آیات لکھی ہوئی ہیں، اور وہ آیات نامکمل ہیں، اور ان کے سامنے یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے ان دونوں لفظوں کو دیکھنا ہے، اور یہاں سے جو لفظ اس کے مطابق ہے ان کو آپ نے ان آیات کی جگہ پہ رکھنا ہے۔ جیسے پہلا ہے الحمدللہ، آپ دیکھیں اس میں کون سا لفظ اس کے مناسب آ سکتا ہے؟ نعبدو آ سکتا ہے، الصراط آ سکتا ہے، رب العالمین، نستعین یا مالک۔ تو مجھے بتائیے کہ یہاں پہ الحمدللہ کے بعد کون سا لفظ آ سکتا ہے؟ ویری گڈ، الحمدللہ کے بعد آ سکتا ہے رب العالمین۔ تو اسی طرح سے یہ پوری ایکٹیویٹی ہے قبل از پڑھائی کی، تاکہ معلوم ہو سکے کہ آپ بچوں کو کس کس کو اچھے طریقے سے سورۃ الفاتحہ یاد ہے۔ تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ سٹاپ کریں اور کمرہ جماعت میں بچوں سے اس ایکٹیویٹی کو مکمل کروائیں۔ خوش آمدید پیارے بچوں، یقیناً آپ نے اس ایکٹیویٹی کو مکمل کیا ہوگا، اور آپ اس ایکٹیویٹی سے آپ کو سورۃ الفاتحہ بڑی عمدہ طریقے سے، بڑے اچھے طریقے سے یاد بھی ہو چکی ہوگی۔ پیارے بچوں، اسلامی نقطہ نظر ہے ہمارے آج کے سبق کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ النصر قرآن پاک کے چوتھے حصے کے برابر ہے، اور یہ روایت ہے سنن الترمذی کی حدیث نمبر 2895، جس میں سورۃ النصر کو قرآن پاک کے چوتھے حصے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ یعنی جس طرح سورۃ النصر جو ہے، اس کو اگر ایک بار پڑھیں تو گویا قرآن پاک کا ایک حصہ جو ہے، اگر اسے 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے، تقسیم کیا جائے، تو ایک حصے کے برابر سورۃ النصر پڑھنے سے ثواب مل جاتا ہے۔ اسی طرح 4 بار پڑھنے کے ساتھ ہمیں قرآن پاک مکمل پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو یہ سورۃ النصر ہے جو قرآن پاک کے چوتھے حصے کے برابر ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم سورۃ النصر کا تعارف پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ النصر کا معنی ہے مدد کرنا۔ کسی کی مدد کی جاتی ہے، مدد، اعانت، نصرت۔ نصرت کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، اس کا معنی بھی مدد ہوتا ہے، اور وہ النصر سے ہی نکلا ہے۔ النصر کا معنی ہے مدد کرنا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں نصر کا لفظ آیا ہے، اس لیے اسے سورۃ النصر کا نام دیا گیا۔ النصر، پہلی آیت میں النصر کے الفاظ ہیں، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلی آیت اذا جاء نصر اللہ والفتح، نصر، اسی وجہ سے اس سورت کا نام نصر ہے، کیونکہ پہلی آیت میں ہی نصر کا لفظ آیا ہے۔ سورۃ النصر 3 آیات پر مشتمل ہے، اور اس کی 3 آیات ہیں۔ سورۃ النصر میں 1 رکوع ہے۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے آخری سورت النصر ہے۔ میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت یا پہلی 5 آیات سورۃ العلق کی ہیں، اور سب سے آخری سورت نازل ہونے والی وہ سورۃ النصر ہے۔
یہ وہ چند معلومات تھیں جو سورۃ النصر کے حوالے سے تھی۔ سورۃ النصر میں اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کا اعلان کیا گیا ہے، اس وجہ سے بھی اس سورت کا نام نصر رکھا گیا ہے۔ پیارے بچوں، آغاز کرتے ہیں اب سورۃ النصر کی تلاوت سے۔ آپ بچے میرے ساتھ دہرا کے پڑھیں گے اور تلفظ کا خاص خیال رکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اچھے طریقے سے تلفظ اور تجوید کی ادائیگی کے مطابق سورۃ النصر کو حفظ کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ ویلکم بیک عزیز طلباء و طالبات، یقیناً آپ نے سورۃ النصر کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھا ہوگا۔ اسی طرح سے آپ مزید مشق کریں گے تو آپ کے تلفظ میں مزید نکھار پیدا ہو جائے گا۔ پیارے بچوں، یہاں آپ کے لیے ایک سرگرمی ہے۔ سرگرمی یہ ہے کہ سورۃ النصر کے علاوہ قرآن پاک کے 30ویں پارہ میں سے 3 آیات پر مشتمل دیگر صورتیں تلاش کریں اور ان صورتوں کی چند معلومات خوش خط تحریر کریں اور اپنے اساتذہ کرام کو دکھا کر شاباشی وصول کریں۔ آپ نے کرنا یہ ہے، قرآن پاک کے 30ویں پارے سے تلاش کرنا ہے کہ 3 آیات پر مشتمل اور کون کون سی صورت ہے جو سورۃ النصر کے علاوہ ہے۔ تو ان صورتوں کو تلاش کریں گے، تلاش کر کے ان صورتوں کی چند معلومات خوش خط انداز میں تحریر کریں گے اور اپنے اساتذہ کرام کو دکھائیں گے۔ تو ابھی ویڈیو کو سٹاپ کریں اور پہلے اس ایکٹیویٹی کو مکمل کریں۔ خوش آمدید عزیز طلباء و طالبات، یقیناً اس ایکٹیویٹی کی بدولت آپ کو قرآن پاک کی دیگر صورتوں کی چند معلومات بھی حاصل ہو چکی ہوں گی۔ پیارے بچوں، آپ کے لیے گھر کا کام ہے۔ گھر کا کام یہ ہے کہ اپنے والدین کی مدد سے سورۃ النصر کے نازل ہونے کا واقعہ کسی تفسیر میں سے تلاش کریں اور کمرہ جماعت میں ایک دوسرے کو وہ واقعہ سنائیں۔ سورۃ النصر کو تجوید کے ساتھ یاد کر کے نماز اور نماز کے علاوہ تلاوت کرنے کی عادت بنائیں۔ تو یہ 2 کام ہیں جو آپ نے والدین کی مدد سے کرنے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ النصر کا جو شان نزول ہے، نازل ہونے کا واقعہ ہے، والدین کے ساتھ مل کر کسی تفسیر میں سے تلاش کرنا ہے اور پھر اگلے دن کمرہ جماعت میں جا کر اپنی تلاش کی گئی معلومات کا ایک دوسرے کے ساتھ ان معلومات کو شیئر کرنا ہے تاکہ آپ اپنی معلومات دوسرے کو بتائیں، دوسرا اپنی انفارمیشن آپ کو دے۔ اس طرح سے کئی قسم کی معلومات جو ہیں وہ آپ کے پاس جمع ہو جائیں۔ تو پیارے بچوں، یہ کام آپ نے گھر سے اپنے والدین کی مدد سے کر کے لانے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا سورۃ النصر 3 آیات پر مشتمل ہے۔ ہم نے جانا کہ سورۃ النصر میں 1 رکوع ہے اور قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے آخری سورت النصر ہے۔ اسی طرح سورۃ النصر میں اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کا اعلان کیا گیا ہے اور سورۃ النصر مدنی سورت ہے۔ سورۃ النصر قرآن پاک کے 4تھے حصے کے برابر ہے۔ یہ وہ معلومات ہیں جو ہم نے آج کے لیکچر میں حاصل کی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، آج ہم نے سورۃ النصر کی تلاوت کی، کل ہم نئے سبق کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ اس ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی PPT، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ کو خاص طور پہ ڈاؤن لوڈ کر کے اسے مکمل کر کے فل کر کے اپنے اساتذہ کرام کو دکھائیں گے اور اپنی اصلاح بھی کروائیں گے، ساتھ ہی ساتھ شاباشی بھی وصول کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے لیکچر کا دورانیہ مکمل ہوا۔ کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔